السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اکمل خان۔ آج میں گفتگو کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جن کے اسلام لانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود دعا فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ نماز کو چھپ چھپا کر، عبادات کو چھپ چھپا کر کیا جاتا تھا، چونکہ مشرکین مکہ کی ایذائیں اور تکالیف جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی تھیں، تو اس لیے مشرکین مکہ سے حفاظت کے لیے، ان سے بچاؤ کے لیے عبادات کو چھپ چھپا کر کیا جاتا تھا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، تلوار ہاتھ میں لی اور نیام سے نکالی اور یہ اعلان کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، یا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، تو وہ آئے اور آج عمر کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ چنانچہ کسی ایک کی بھی ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کرتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان بھی چھپ چھپا کر عبادت نہیں کرے گا، آج کے بعد عبادت جو ہوگی وہ علی الاعلان ہوگی۔ تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے تشریف لے جاتے ہیں، شیطان وہ راستہ ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، شیطان پر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ طاری تھا کہ شیطان بھی اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کر لیتا تھا، تبدیل کر لیتا تھا۔ تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔